کوہلو اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، 4 گھنٹے سے جاری مسلسل بارش سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ محبت آباد، نیو کلیب، مری بازار اور ماڈل ٹاؤن میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ پیپلز کالونی اور نشیبی آبادیاں پانی سے بھر گئیں۔ ڈیم اوور فلو ہونے سے بلاول ٹاؤن کے لیے جمعہ خان میں مکانات خالی کرنے کی ہدایت جاری کی گئی۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے شہریوں کو محفوظ مقامات اور سرکاری عمارتوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں مونسون بارشوں کا دوسرا سپیل جاری ہے۔ لاہور میں بھی صبح سے تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ مزید بتائیں گے خواجہ رمضان مجید۔ پنجاب بھر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر لاہور میں الگ صبح سے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف مقامات پر لاہور کے پیٹرل ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن، کنار روڈ اور کیمپا چوک، گلبرگ ان علاقوں میں تیز بارش ہو رہی ہے۔ آج کی ڈی ایم اے کے مطابق دن بھر جو ہے وہ بارش کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا۔ درجہ حرارت کی اگر بات کی جائے تو شہر کا جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جائے گا۔ کمشنر لاہور کی جانب سے واسا کے عملہ اور دیگر ضلعی انتظامیہ کا جو عملہ ہے اسے تاکید کی گئی ہے کہ وہ فیلڈ میں رہیں تاکہ نکاسیات کو بہتر بنایا جا سکے اور شہریوں کی مشکلات کو کم کیا جا سکے۔ مونسون کا یہ دوسرا جو سپیل ہے وہ انتہائی تیز ہوگا اور اس تیز مونسون بارشوں کے سپیل میں شہریوں کو بھی چاہیے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ حادثات سے بچا جا سکے۔ پنڈی بھٹیا میں دریائے چناب میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے، جس کے باعث دریا کے کنارے آباد بستیوں کے مکینوں میں تشویش بڑھ گئی ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ ان کے مال مویشی کھلے آسمان تلے موجود ہیں اور ممکنہ سیلاب کی صورت میں انہیں شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ مزید بتائیں گے مبشر خالق قادری۔ جی بالکل، اس وقت میں دریائے چناب کے کنارے پر موجود ہوں۔ دریائے چناب میں جو پانی کی سطح ہے وہ مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ پانی کی سطح بلند ہونے کے باعث جو علاقہ مکین ہے دریا کے قریب رہنے والے، ان میں انتہائی تشویش کی لہر دیکھنے میں آ رہی ہے۔ پچھلے 1 سال ہوا ہے سیلاب کو گزرے ہوئے، اس کے نقصانات اور اس کے جو زخم ہیں ابھی تک وہ ہم بھول نہیں سکے، لیکن دریا میں پھر اس وقت نچلے درجے کا سیلاب ہے اور ہم انتہائی پریشان ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہی اپیل کی ہے کہ ضلعی حکومت کی طرف سے ریڈ الرٹ تو جاری کیا گیا ہے، لیکن انہوں نے یہاں پر کوئی بھی ایسا انتظام نہیں کیا جہاں پر جا کے ہم اپنی جانوں اور مال کو محفوظ بنا سکے۔ یہاں پر دریا کے جو قریب مکین ہیں ان کے لیے ریلیف کیمپ لگائے جائیں تاکہ وہ اپنے مال مویشی اور اپنی جانوں کو محفوظ بنا سکیں۔ یہ رائے کو ہی پنجاب سمجھتے ہیں، پہلے قصور کو تو لاہور بنا لیں۔ باتیں ایسے کرتے ہیں جیسے پنجاب میں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں۔ آپ نے کبھی اندرون پنجاب کا حال ہی نہیں دیکھا۔ بلاول بھٹو کا مریم نواز کو جواب، کہا اپنی بہن سے کہتا ہوں اپنے والد کو بتا دیں ان کی 3 بار حکومت رہی ہے۔ بلاول بھٹو کے طنز پر پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا جواب، ایکس پر سڑکوں کی ویڈیو شیئر کر دی، ساتھ ہی لکھا بلاول صاحب مریم نواز کا پورا پنجاب، کہوٹا اٹک سے ڈیرہ قاضی خان اور رحیم یار خان تک ایسا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا مریم اورنگزیب کو جواب، پنجاب کے مختلف علاقوں ویڈیو شیئر کرتی، لکھا یہ ہے آپ کا ستھرا پنجاب۔ بانی پی ٹی آر بشرا عمران کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے، مریم بٹو کا پروگرام 11th آور میں دعویٰ، بولی بانی پی ٹی آئی کی ایک آنکھ کی نظر پہلے ہی 50% تھی، بقیہ 15% صرف روشنی نظر آتی تھی۔ بشرا بی بی کی آنکھ کا پردہ پھٹا تو 10 دن تک کسی نے نہیں پوچھا، مجھے بشرا بی بی نے خود بتایا کہ وہ 10 دن روتی رہیں کہ ڈاکٹر کو بلائیں۔ بشرا بی بی کی دوسری آنکھ میں بھی تکلیف تھی، اس کی بھی لیزر سرجری کرائی گئی۔ مریم بٹو نے یہ بھی کہا بانی کی ہدایت تھی کہ سہیل آفریدی کے ساتھ تیمور جھگڑا کو ڈپٹی سی ایم لگایا جائے تاکہ وہ وزیر اعلیٰ کو گائیڈ کر سکیں۔ سہیل آفریدی کو معلوم ہے بانی پی ٹی آئی نے تیمور جھگڑا کو ڈپٹی سی ایم لگانے کا کہا تھا۔ تیمور جھگڑا سے متعلق بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر ابھی تک عمل نہیں ہوا۔ سہیل صاحب جب آئے تھے تو کیونکہ از ویری پاپولر امنگ دی یوتھ آف پی ٹی آئی، ان کو وہ موبلائز ڈیفینیٹلی کر سکتے تھے اور کر سکتے ہیں۔ جب خان صاحب نے سہیل کو لگایا تھا تو خان صاحب کو پتا تھا کہ ہی از not as experienced to hold this position. I'm sure خان صاحب realized that. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کے سہیل صاحب کے ساتھ تیمور خان جھگڑا کو لگایا جائے گا ایز ڈیپٹی سی ایم تاکہ وہ گورننس کے میٹرز اور اس میں سہیل جو ہے ان کو گائیڈ کریں، لیکن آج تک وہ اپوائنٹمنٹ بھی جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ جو بھی خان صاحب کی انسٹرکشنز ہیں ابھی تک وہ بھی امپلیمنٹ نہیں۔ سہیل صاحب تک انسٹرکشنز پہنچی ہیں کہ تیمور جھگڑا صاحب کو ڈپٹی سی ایم لگانا ہے؟ میں نے سہیل صاحب کو میسج بھی کیا تھا اور میں نے باقی پارٹی میں جو ان سے میں ان ٹچ ہوں، میں نے ان کو بھی کہا تھا کہ اور آئی ایم شیور کہ علیمہ پتک بھی یہ بات پہنچی ہوگی کہ
کہ خان صاحب نے یہ انسٹرکشنز دی تھیں. میرا خیال ہے کہ علیم آپا کین پلے دی biggest and the most effective role in mobilizing the PTI workers because they have lost hope. They have seen nobody else is doing anything. So I think Halima Appa can play a significant role. بیمار ان کی آنکھ کا آپ کو مسئلہ پتا ہے, کلاٹ کیوں آیا ابھی تک ہمیں پتا نہیں ہے. پرائیویٹ فزیشنز کو, میری بہن کی بھی یہی حالت ہے, ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے, دونوں کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے. خان صاحب کو تو صرف جو لاسٹ ٹیمز آئی تھیں خان صاحب کو, اور جو ہے صرف 85% ان کی نظر جا چکی تھی, صرف 15% یعنی لائٹ نظر آتی تھی. دیٹ از ناٹ کالڈ کہ اس کو آئی سائٹ ہے. بشرا عمران کی جب آنکھ کا پردہ پھٹا تو اس کے 10 دن تک ان کو ڈاکٹر مہیا نہیں کیا گیا. تو دونوں کی آنکھ, ایک آنکھ کو اس طرح ضائع ہو جانا, آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے کوئنسیڈنس. انہوں نے بتایا کہ جب ان کی آنکھ کا پردہ پھٹا اس کے بعد وہ ان کو, اب میں نے ڈاکٹر سے بھی پوچھا کہ اتنی تکلیف, انہوں نے کہا کہ وہ بالکل چیخیں مار مار کے روتی رہی, اتنی ان کو درد تھی, اور وہ کہتی رہی کہ مجھے ڈاکٹر کو بلا کے دیں. انہوں نے ڈاکٹر کو نہیں بلایا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کا بھارت کو کرارا جواب. پاکستانی سفارتکار انصار شاہ نے سلامتی کونسل میں کہا سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. ثالثی عدالت نے سندھ طاس معاہدہ بددستور مؤثر اور نافذ العمل قرار دیا ہے. مشترکہ آبی وسائل کو سیاسی دباؤ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا خلاف قانون ہے. بھارت دہشت گردی کا شکار نہیں بلکہ سرپرست ہے. ٹی ٹی پی, بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کو بھارت کی سرپرستی اور مالی معاونت حاصل ہے. بھارت غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کو حق خود ارادیت سے محروم کر رہا ہے. بھارت اقوام متحدہ کے منشور اور سلامتی کونسل قراردادوں پر عمل کرے. On Indus Waters Treaty. Bilateral action is simply illegal. The Court of Arbitration, in its award of August 2025, reaffirmed that the treaty remains valid. Secondly, the baseless assertion regarding terrorism, India's terrorist proxies, the TTP, BLA, and Majid Brigade have killed thousands of civilians and law enforcement personnel, including women and children, on our soil. India is also a perpetrator of state terrorism, including in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir never was nor is an integral part of India. India must fulfill all its legal obligations under international law, UN Charter and Security Council resolutions. وزیر آباد ضلع انتظامیہ نے 7 کنال سے زائد سرکاری جگہ قبضہ مافیا سے واگزار کروا لی. خالی کرائی گئی جگہ پر نوجوانوں کے لیے بہترین کھیل کا میدان بنا دیا گیا. کراچی کے علاقے لانڈھی بابر مارکیٹ کے قریب گھر کی دہلیز پر 3 نوجوانوں سے ڈکیتی. واردات کی سی سی ٹی وی ARY نیوز نے حاصل کر لی. فوٹیج میں موٹر سائیکل سوار ملزمان کو گلی میں داخل ہوتے دیکھا جا سکتا ہے. ملزمان نے گلی میں بیٹھے 3 نوجوانوں سے موبائل فون چھینے اور فرار ہو گئے. پولیس کا کہنا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی شناخت کا عمل جاری ہے. لاہور کے علاقے سبزہ زار میں گھر کی دہلیز سے نوجوان کو اغوا کر لیا گیا. والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا. نوجوان عمیر کے اغوا کی سی سی ٹی وی سامنے آ گئی. مسلح افراد کو عمیر کو اغوا کر کے ساتھ لے جاتے دیکھا جا سکتا ہے. مقدمہ درج ہونے اور سی سی ٹی وی فوٹیج کے باوجود مغوی کا سراغ نہ مل سکا. ہوم گراؤنڈ پر شاہینوں کی یلغار. پاکستان انڈر 19 ویمنز ٹیم کا جنوبی افریقہ پر پلٹ کر وار. گرلز ان گرین نے پروٹیاز ویمنز کو چوتھا T20 ہرا کر سیریز 2-2 سے برابر کر دی. نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں 6 وکٹ سے میدان مارا. ظفر ایاز 44 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیل کر میچ کی بہترین کھلاڑی قرار پائیں. سیریز کا آخری اور فیصلہ کن میچ جمعے کو کھیلا جائے گا. اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو میں 23ویں کامن ویلتھ گیمز کا آج سے آغاز ہوگا. افتتاحی تقریب پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے شروع ہوگی. ارشد ندیم سبز ہلالی پرچم تھام کر پاکستانی دستے کی قیادت کریں گے.